خداوند یسوع المسیح کے زندہ جلالی اور محبت بھرے نام میں جیزس کرائسٹ ٹیلی ویژن کے تمام ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ میں ہوں آپ کا میزبان عامر سہیل مٹو، پروگرام یسوع کے گواہ کے ساتھ۔ عزیزو، کلام مقدس میں مرقوم ہے کہ جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے، اور وہ گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے یعنی یسوع مسیح کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشی۔ یہ حقیقت ہے کہ جب ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان لاتے ہیں، اسے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں، تو ہم اپنی زندگی میں ایک گواہی رکھتے ہیں۔ اور یقیناً جب خدا ہماری زندگی میں بڑے عجیب اور معجزانہ کام کرتا ہے تو ہم دوسرے لوگوں کو اس کی جب گواہی دیتے ہیں تو اس کے وسیلے سے خدا عزت اور جلال پاتا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع کے گواہ میں ہم اپنے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں جو اپنی زندگی میں ایسی گواہی رکھتے ہوں جو کہ دوسرے مسیحی بہنوں اور بھائیوں کے لیے تقویت کا باعث ہو، ان کے ایمان کی بڑھوتری کا باعث ہو۔ ہم انہیں دعوت دیتے ہیں اور ان کی گواہی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے مہمان ہیں، اوور فلوئنگ چرچ منسٹریز کے بانی ہیں، چیئرمین ہیں اور خدا کے خادم ہیں۔ ہم انہیں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مہمان ہیں پاسٹر رفاقت جان۔ پاسٹر جی، یسوع کے گواہ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ تھینک یو برادر جی، تھینک یو۔ جیسا کہ پروگرام کے نام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس میں جو ہمارے دوست پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، جو خدا کے خادم پروگرام میں تشریف لاتے ہیں، ان کی شخصی زندگی کے بارے میں جو وہ گواہی رکھتے ہیں اپنے پاس، اس کو اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں۔ تو ضرور ہم چاہیں گے کہ اس سے پہلے کہ ہم مزید گفتگو کریں، آپ اپنی شخصی گواہی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کس طرح آپ نے یسوع المسیح کو قبول کیا اور کس طرح خدمت میں شامل ہوئے۔ جی، پریز دی لارڈ برادر جی، خداوند کی بڑی شکر گزاری ہو سب سے پہلے اس ٹی وی چینل کے لیے اور آپ کی ساری خوبصورت گفتگو کے لیے، اس پروگرام کے لیے ہم دعا گو ہے کہ خداوند اس پروگرام کو برکت بڑھائے۔ بڑا نام ہی بڑا خوبصورت ہے، مسیح کے گواہ۔ پریز دی لارڈ۔ تو خداوند کی شکر گزاری ہو، جیسا کہ آپ ٹرانسفارمیشن کی بات کر رہے ہیں، نیو برتھ کی بات کر رہے ہیں کہ کس طرح مسیح میں آئے، تو میں آپ کو سر بتاتا چلوں کہ بہنی گاؤں میں میرے دادا جی خدمت کرتے تھے۔ جی جی۔ اور ایز اس ٹائم پر وہ بھگت جی کہہ لیں یا مبشر کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہ 2 ماہ کا روزہ رکھتے تھے اور جتنی وہ خدمت کر سکتے تھے۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کچھ دیر دبئی میں ایز پاسٹر خدمت کرتے رہے، اور پھر خداوند نے سال 2012 کے اندر جب میں اپنی اسٹڈی کر رہا تھا، کالج میں پڑھ رہا تھا، تو تب خداوند نے مجھ سے کلام کیا، لیفٹ ایوری تھنگ اینڈ ڈو ورک فار می، کہ سارے کام چھوڑ اور میری خدمت شروع کر دیں۔ تو بردر جی اس ٹائم پر جو ہے وہ میں مینٹلی بالکل پریپیئر نہیں تھا، نہ ہی کبھی سوچا تھا کہ خدمت میں آئیں گے یا خداوند کا کلام لوگوں کو شیئر کریں گے، لیکن اس کلام کے بعد خدا جو ہے مجھے توڑتا رہا۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس ٹائم پر آئی ایم کوائٹ ینگ، یعنی 22 ایئر میری ایج تھی۔ ابھی بھی آپ کوائٹ ینگ ہیں، خداوند کی شکر گزاری ہے، جوانی کے ایام میں اپنی خدمت کے لیے استعمال بالکل، اور اگلے 50 سال تک اسی طرح جوان، پریز دی لارڈ، کیونکہ کلام میں لکھا ہے میں سر سفید ہوتے ہوئے تجھے اٹھائے پھروں گا۔ بے شک بے شک۔ تو برادر جی خدا مجھ سے کلام کرتا رہا کہ میری خدمت کر، اور میں اپنی اسٹڈی میں بیزی تھا۔ پھر برادر جی خداوند نے مجھے قائد دی نہمیہ کے اندر کہ اگر تو اپنے گناہوں سے پھر کر میری حضوری میں آئے گا تو میں ان تمام آوارہ گردوں کو جو آسمان کے کناروں پر ہیں کھینچ کر تیری طرف لاؤں گا۔ بے شک۔ تو میں نے پھر خداوند کیا کہ میں جھکا، میں نے دعا کی، دعا میں نے شروع کر دی، 7 سے 8 بجے دعا کرنی شروع کر دی، اور اس پریئر کے درمیان میں نے دیکھا کہ میرے گلی محلے کی کچھ نوجوان بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ میرے ساتھ دعا کے لیے آنا شروع ہو گئے، اور پھر اسی ٹائم پر میں نے جو ہے وہ لوگوں کو پانی کے بپتسمے دیے، روح القدس، اس طرح سر میری خدمت کا آغاز ہوا۔ اور جوانی کے ایام میں خداوند نے مجھے چنا، اور کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو جوانی میں اپنے خداوند کو یاد کرے گا۔ تو ہم اس بات کے لیے خداوند کے شکر گزار ہے کہ اس نے مجھے چنا۔ اس کے بعد پھر 2013 کے اندر میری آفیشیل پاسٹر آرڈینیشن ہوئی اور ہم نے کام شروع کر دیا۔ تو پاسٹر جی گواہی یہاں سے آگے شروع ہوتی ہے کہ ہم نے برادر جی ہم نے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر خداوند کا کام شروع کیا،
پھر ہم صحن میں آ گئے, پھر خداوند نے ہمیں فضل بخشا اور ہم نے 3 سال وہاں پر ٹینٹ لگا کے خداوند کی خدمت کی. پھر خداوند نے ہمیں چرچ کی جگہ دی, ہم نے اس کو بنایا, اور آج میں ایک ایکٹیو چرچ کا ایکٹیو پاسٹر ہوں. پریز دی لارڈ. مختلف جگہ پر میرے ڈیزائپلز جو ہے وہ خدمت کر رہے ہیں, انجیل کی منادی سے کر رہے ہیں, روحیں جیتنے کا کام کر رہے ہیں. اور دین خداوند نے جو ہے یہ بھی فضل بخشا ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے گروپ بنائے ہوئے ہیں اپنے 3-3 4-4 کلومیٹر دور کرسچنس کو سول وننگ کا کام کرنے کے لیے. تو اس لحاظ سے خداوند مختلف طریقوں سے جو ہے وہ مجھے استعمال کرتا رہا, اور یہ میری گواہی ہے. گھر میں شروع سے پریئر ہوتی تھی, میری والدہ میرے والد خداوند کے ساتھ چلنے والے تھے, ایماندار شروع سے تھے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ جیسے لوگوں کی گواہیاں ہوتی ہیں, مطلب خدا ان کو چنتا ہے نشوں سے یا بیماریوں سے, مطلب ہم شروع سے خداوند کے ساتھ چلنے والے تھے, لیکن خدمت کا ارادہ نہیں تھا. خدمت میں خداوند نے ہمیں چنا, اور جیسا کہ آپ بھی بائبل میں پڑھتے ہیں کہ بائبل میں لکھا, یو ڈڈ ناٹ چوز ٹو می بیکاز آئی ڈڈ چوز ٹو یو, تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں چن لیا. تو یہ خداوند کا فضل تھا بردر جی کہ خداوند نے مجھے چنا, اور پھر خداوند نے مجھے برکت دی اور مجھے بڑھایا. اور پھر نوجوانوں کے اوپر میں نے بہت کام کیا. ابھی بھی آپ خدمت میں کر رہے ہیں, باقاعدہ ایک ایکٹیو چرچ کے ایکٹیو پاسٹر ہے. اور جیسے کہ آپ نے اپنے دادا جی کے بارے میں بتایا, والد کے بارے میں بتایا, وہ بھی خدمت میں تھے. تو آپ نے گاؤں کا نام لیا بھینی گاؤں ہے, اور وہیں پہ آپ کے دادا خدمت کرتے تھے, اور آپ بھی اسی گاؤں میں خدمت کر رہے ہیں. میں اس گاؤں سے تھوڑا دور ہے جہاں پر میرے والد صاحب نے اپنا گھر بنایا تھا, سردار پورہ نژد مومن پورہ, اورلینڈ ٹرین ڈیرا گجرا کے پاس. وہاں پر ہمارا اپنا گھر تھا, اور پھر خداوند نے اس گھر کے علیحدہ ہمیں جو ہے وہ چرچ کے لیے بلڈنگ مہیا کی. پریز دی لارڈ. اب وہاں پہ باقاعدہ ایک چرچ بلڈنگ موجود ہے. تو میں اس لیے بھینی کا نام لے رہا تھا کیونکہ یہ لاہور کے مضافاتی علاقہ آتا ہے, اور بارڈر کے بہت قریب یہ علاقہ آتا ہے, اور وہاں پہ بہت سارے خدام جو ہیں وہ جانے کی ہمت اور جرت بھی نہیں کرتے, اتنی دلیری بھی نہیں دکھاتے, اور آپ اس علاقے میں خدمت کر رہے ہیں. تو کس طرح آپ اس سارے تجربے کو بیان کریں گے کہ وہاں پہ یقیناً ہمارے جو مسیحی بھائی بہنیں ہیں وہ خداوند کے کلام کی بھوک اور پیاس بھی رکھتے ہیں, لیکن وہاں پہ شاید بہت سے خدام جو ہے وہ جا نہیں پاتے. تو کس طرح اس کو آپ بیان کریں گے؟ وہاں پر خدمت کا آغاز ہم سے پہلے ہو چکا تھا, ہم سے پہلے لوگ خدمت کر رہے تھے, چرچز تھے, پینتیکوسٹل منسٹریاں تھیں, ہم گئے ہیں, بیداری کا کام اور بڑھا. لیکن میں جہاں پر خدمت کر رہا ہوں وہ مومن پورے کا ایریا, بھینی گاؤں کے اندر میرے بڑے بھائی جن کو ہم نے ہی اپنے پلیٹ فارم سے بھینی میں بھیجا ہے, پاسٹر بشارت جون وہاں پر خدمت کر رہے ہیں, اور میں جو ہے وہ سردار پورہ مومن پورہ میں کام کر رہا ہوں. تو بائی دا گریس آف گاڈ ہر جگہ پر اسٹرگل ہے. جو مسافاتی علاقے ہیں وہاں پر اپنی اسٹرگل ہے, ریموٹ ولیج ایریاز میں اپنی اسٹرگل ہے, جو سٹیز میں ہے وہاں پر اپنی اسٹرگل ہے. اسٹرگل ہر جگہ پر ہے, اسٹرگل ہر جگہ پر ہے, ڈفرینٹ ہے, ہر بندہ ڈفرینٹ اسٹرگل کر رہا ہے. اور وہ جیسے آپ میں دیکھ رہا ہوں آپ اسٹرگل کر رہے ہیں, صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرامز لے رہے ہیں, تو اسی طرح وہاں پر بھی اسٹرگل ہے, تو ہم کر رہے ہیں, خداوند ہمیں بڑھا رہا ہے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خداوند کی خدمت جو ہے ہمیں پوری جاں فشانی سے جو ہے کرنی ہے. اور خدا کے کلام میں یہ لکھا ہے کہ پہلے یروشلم, پھر یہودیہ, پھر سامریہ, اور پھر دنیا کی کونوں تک جو ہے کناروں تک اس کے کلام کو, اس کی منادی کو لے کے جانا ہے. آپ نے خاص طور پہ بات کی کہ یوتھ کے حوالے سے آپ کافی ایکٹیو ہیں اور نوجوانوں کو مسیح کے پاس لانے میں ایک اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو یوتھ منسٹری کے حوالے سے اپنے بتائیں. جی برادر جی, ویسے تو میرا جو چرچ ہے اس میں بزرگ بھی ہیں, ساری مطلب جیسے ایک چرچ ہے جس میں ہماری مین عبادت جو ہے وہ سنڈے سروس ہوتی ہے صبح 9 سے 11 بجے, اور ایک ہم تھرسڈے ہیلنگ اینڈ انٹرسیشن میٹنگ کرتے ہیں شام 7 سے 9 بجے. ایوری تھرسڈے ہماری نائٹس پریئرز ہوتی ہیں, وومن کانفرنس ہوتی ہے, یوتھ میٹنگز ہوتی ہیں. یوتھ کے حوالے سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اگر آپ نے بوڑھے ہو کر توبہ کی تو آپ نے ایک ہی روح بچائی, یعنی اپنی. لیکن اگر آپ نے جوانی میں توبہ کی تو آپ نے بہت سی روحیں بچائیں. یعنی جب آپ جوانی میں توبہ کرتے ہو تو آپ اپنے ارد گرد بہت سی چیزوں کو تبدیل کرنے کا سبب بنتے ہو, آپ ایک افیکٹو لوگ ہوتے ہو. تو نوجوانوں کے حوالے سے یہ ہے کہ سر پریئر واریر رہا ہوں میں, بہت زیادہ دعائیں, نائٹس پریئرز, 7 دن کا روزہ, 21 دن کا روزہ, پریئر اینڈ فاسٹنگ کرنا, بائبل ٹیچنگ لینا,
تو اس حوالے سے جب نوجوان یہ دیکھتے تھے کہ یہ نوجوان جو ہے تو وہ میرے پاس آتے تھے ٹیچنگ لینے, پھر ایسے خداوند نے برکت ہمیں بخشی اور مختلف طریقوں سے مختلف اینگل سے خدا زور دیتا رہا, اپنا فضل ہم پر لاتا رہا. صحیح. اور خداوند کی یہ قدرت اور خداوند کا یہ زور اور فضل تھا کہ بہت سے نوجوان تبدیل ہوئے. میں نوجوانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ جائیں نوجوانوں کو تعلیم دیں, آپ نوجوانوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں, آپ نوجوانوں کو ایسا کریں, محبت کریں. لیکن میں ایک ایکسپیرینس یہاں پر اس پلیٹ فارم پر نوجوانوں کی تبدیلی کے لحاظ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ واقعی اف یو وول ٹو ٹرانسفارمیشن دا یوتھ پرسن, تو اس کے لیے آپ کو گھٹنوں کے بل جانا پڑے گا, آپ کو دعائیں کرنی پڑیں گی. اور پھر جب ایک نوجوان دعا کے ساتھ گھٹنوں کے بل نکلے گا تو خدا کی قدرت اسے چاروں طرف سے بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. اور بہت سے نوجوان بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی جو ہیں وہ اس ٹائم مختلف ہماری برانچز لیڈ کر رہے ہیں. تو ہم ان تمام برکتوں کے لیے خداوند کے شکر گزار. پریز دی لارڈ. ہمیں اپنے نوجوان نسل کے لیے یقیناً گھٹنوں کے بل ہونا سب سے اہم بات ہے, ہونا پڑے گا. ان کے لیے دعا بھی کرنی پڑے گی اور اس کے ساتھ ہمیں ان تک پہنچنا بھی پڑے گا. تبھی ہم جو ہے اس کو ریوائول کو یا بیداری کو لا سکتے ہیں. آج جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری کلیسیوں میں خصوصی طور پہ جہاں پہ مسیحی لوگ زیادہ جن علاقوں میں آباد ہیں, تو ہمارے نوجوان جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہیں, نشے کا شکار ہیں, مختلف دوسری علتیں ہیں. تو اس حوالے سے یقیناً جب وہ مسیح کے پاس آئیں گے, آپ جیسے خدا کے خادم جو ہیں وہ ان کے لیے دعا میں بھی ٹھہریں گے, روزے میں بھی ٹھہریں گے اور ان تک رسائی بھی حاصل کریں گے, ان تک خدا کے پیغام کو بھی لے کے جائیں گے, تو زندگیاں تبدیل ہوں گی. تو آپ آج کے ہمارے اس معاشرے میں جب مسیحی جو ہے وہ نوجوان خصوصی طور پہ چرچ گور جانے والے بہت کم ہمیں نوجوان نظر آتے ہیں, اور گلی محلوں میں اور نکروں پہ اور کھڑے اور نشہ کرنے والے اور دوسری علتوں کا شکار زیادہ نوجوان نظر آتے ہیں. تو ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے, کس طرح بہتر انداز میں ہم ان کو چرچ میں لا سکتے ہیں؟ سر میں یوتھ کے اوپر ایک ایکسپیرینس اس پلیٹ فارم پہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آج کے ٹائم پر میں 3 ٹائپس کے نوجوان دیکھ رہا ہوں. نمبر 1 وہ جو بالکل بگڑے ہوئے ہیں, نہ اپنے ماں باپ کی بات سن رہے ہیں, نہ اپنے پاسٹر کی, گلی محلوں میں نشے کرنا. اور ایک وہ نوجوان ہے جو جنوں کہندے نا نہ ادھر جوگا نہ ادھر جوگا, جیسے کلام میں لکھا نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے. اور میں نے ایسے نوجوان دیکھے ہیں وہ چرچ بھی جا رہے ہیں اور سن میں بھی ہیں, وہ گناہ بھی کری جا رہے ہیں اور پاسٹروں کے ساتھ خدمت بھی کری جا رہے ہیں. اور نمبر 3 وہ نوجوان میں نے دیکھا ہے جنہوں نے اپنے آپ کو ٹوٹل ساؤنڈ ڈاکٹرائن اور خدا کے حوالے کیا ہوا ہے. تو جو ساؤنڈ ڈاکٹرائن ہے وہ انہی لوگوں کے اوپر, ان نوجوانوں کے اوپر ٹھہر رہی ہے جو دعاؤں روزوں میں جا رہے ہیں. اور جو مڈ میں ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنی, جیسے کلام حجی کے نبی اس کے 1 باب اس کی 5 آیت میں لکھا ہے کہ مزدور اپنی مزدوری سوراخدار تھیلی میں جمع کرتا ہے, بیگز ود ہولز, کہ وہ ایسے تھیلی میں اپنی خوراک جمع کرتا ہے جہاں سے وہ نکلتی ہے. تو ایسے نوجوان جو اس طرح کر رہے ہیں تو ان کی تھیلیوں میں سوراخ ہوتے جا رہے ہیں. دین جو بالکل بگڑے ہوئے شخص ہیں ان کے بارے میں دعا جو ہے وہ زندگیوں کو تبدیل کرتی ہے. آپ جتنی دعا کر سکتے ہیں, جتنا ان کے پاس کلام لے کر جا سکتے ہیں آپ لے کر جائیں, تو یقیناً آسمان کا خداوند بدلنے کی طاقت رکھتا ہے. بے شک, اور اس چیز کی ضرورت بھی ہے کہ ایک بڑی سطح پہ جو ہے چرچز میں, کیونکہ میں جب اپنا بچپن دیکھتا ہوں, اپنے نوجوانی کے ایام میں دیکھتا ہوں, تو اس وقت چرچز میں سنڈے اسکول اور یوتھ منسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتی تھیں. آج شاید اس طرح سنڈے اسکول پہ اور یوتھ منسٹریز پہ اس طرح بہت سے چرچز میں کام نہیں ہو رہا. کچھ خدا کے خادم ایسے ہیں جو باقاعدہ یوتھ پہ اور بچوں پہ کام کر رہے ہیں, لیکن میں اکثریتی سطح پہ کہہ رہا ہوں. تو اس حوالے سے اب کیونکہ یہ جو نوجوان ہیں اور بچے ہیں یہ آنے والی کلیسیا ہے, کل کو انہوں نے بڑے ہونا ہے, اور یقیناً ہمیں ان کی پرورش پہ جو ہے وہ بہت دھیان دینے کی ضرورت ہے. تو چرچز کی ساری خدمت کے حوالے سے, ذمہ داری کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ سر آپ نے اپنا ایکسپیرینس بیان کیا کہ آج سے کچھ سال پہلے یوتھ میٹنگز ہوتی تھیں, سنڈے اسکولز ہوتا تھا, آج بھی ہو رہی ہیں. لیکن اس ٹائم اور اس ٹائم میں ایک بڑا ڈفرینس سر یہ آیا کہ آج کا ٹائم سوشل میڈیا کا ٹائم. جی. بچے بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے گھروں میں موبائل یوز کرنا پسند کر رہے ہیں, اور اے آئی کی دنیا آگے آ رہی ہے, سارا ڈیجیٹل میڈیا آ چکا ہے, سوشل میڈیا آ چکا ہے. اور اس ٹائم پر سر میں جو دیکھ رہا ہوں, اور میں ایسے تمام ٹی وی چینلز کے لیے جو جہاں میں بیٹھا ہوں اس پلیٹ فارم کے لیے بھی,
جنہوں نے ایک سٹیپ لیا ڈیجیٹل چرچ کے طور پر. یہ ڈیجیٹل چرچ ہے اور اس کا لوگوں کو کافی فائدہ ہو رہا ہے, لوگ ایکٹیو ہو رہے ہیں, کلام لوگوں تک پہنچ رہا ہے, کلام زندگیوں تک جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ کو بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیجیٹل جو کچھ بھی کر سکتے ہیں, بالکل صحیح ہے, یعنی جو سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں یا جو بھی سوشل پلیٹ فارم ہیں, جو بھی ذرائع اویلیبل ہیں, جو بھی ذرائع اویلیبل ہیں ان کو یوٹیلائز کیا جائے. میں بردر جی ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یوتھ میٹنگ کرواتے ہیں. جی جی, ہم یوتھ میٹنگ کرواتے تھے, اس میں ہم 100 یوتھ کو لے کر آتے ہیں, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں, بھائی ریکویسٹ کرتے ہیں ایک اگر اف یو ڈونٹ ڈپریس تو میں پنجابی کہ جو انہوں نے ترلے کر کے بلانے ہیں, کھانا ان کے لیے ایک دیگ پکا لو کسی طریقے سے وہاں. تو ان 100 لوگوں کو ہم کلام سنا رہے ہیں. اور سوشل میڈیا میں یہ ہے کہ آپ, ہاں اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے, روح القدس کی قدرت آپ کے اوپر ٹھہری ہے, خدا کا پاک روح آپ کے اوپر ہے, تو وہی ایک اچھی آپ ریلز جو ہے وہ ڈالو. جی جی, اور اس ریل کو اگر 1000 بندہ دیکھتا ہے, 2000 بندہ دیکھتا ہے, 5000 بندہ دیکھتا ہے, اور اس 5000 بندے میں سے اگر آپ 100 بندوں کو وہ چیز یاد رکھوا سکتے ہو تو آپ نے انجیل کا وہ کام کر دیا. بے شک, ان تک وہ گواہی پہنچ گئی ہے. اور اس کے لیے ابھی ڈیجیٹل میڈیا کی طرف میں دیکھتا ہوں ابھی بھی لوگوں کا بہت کم دھیان ہے. لوگ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دعا گو ہیں سارے پلیٹ فارمز کے لیے جو سوشل میڈیا پر. تو میں سمجھتا ہوں سر یہ جو ٹولز ہے یہ ایک بہت اچھا ٹول ہے نوجوانوں کے تعلق سے کہ کس طرح آپ انہیں خدا کا کلام پہنچا سکتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ پاسٹر جی لوگ 1.5 گھنٹے کا کلام سناتے ہیں, 30 سیکنڈ دی ریل ہوندی یا 1 منٹ دی ریل تسی صرف پا سکتے ہو کسی بھی ایپ میں جو آپ اپنا پیغام. تو میں اسے کہہ رہا تھا, میں نے کہا بھائی آپ بائبل پڑھ کے دیکھیں, جب خدا یسوع مسیح لازر کی قبر کے باہر تھے تو مجھے لگا انہوں نے 30 سیکنڈ بھی نہیں لگایا. انہوں نے کہا لازرس کم فورتھ, قبر سے باہر آ جا, جتنے لفظ ہے اتنے سیکنڈ لگے. تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائی اگر آپ روح القدس سے بھرے ہیں تو 30 سیکنڈ یا 60 سیکنڈ 1 منٹ آپ کے لیے انف ہے لوگوں تک یسوع کی گواہی پہنچانے کے لیے. تو میں آج کے نوجوانوں کو یا جتنے بھی لوگ اس پلیٹ فارم سے مجھے دیکھ رہے ہیں, میں ان تک یہی بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جس طرح آنے والے دنوں میں فوڈ پانڈا آ گیا. جی بالکل آ گیا. آپ فون پہ کریں تو کھانے گھر آ جاتے ہیں. تو کبھی ایسا بھی ہو کہ کسی کا دل کرے تو وہ ایپ کے ذریعے کسی پادری نے اپنے گھر بلا لیں. بالکل صحیح ہے, ایسی ایپس ہو سکتی ہیں. آج بچوں کا دل بڑا کرتا ہے کارٹونز دیکھنے کا. ہم زیادہ سے زیادہ کوئی 1 یا 2 کارٹونز ہوں گے جو مسیحی چل رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ اس پہ کام کیا جا سکتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سوشل میڈیا پہ ریلز دیکھ رہے ہیں, فیملی ویلاگنگ ہو رہی ہے. تو اگر نوجوان کا دل کر رہا ہے اس میں تو وہ جیزس کرائسٹ کی چیزیں بتا سکتے ہیں اپنے ویلاگز میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ اس پر کام, کچھ لوگ تنقید بھی کرتے ہیں لیکن جتنا آپ اس پر کام کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں تاکہ نوجوانوں تک آپ کی بات پہنچ سکے. میں آپ کو بتاتا ہوں سر, ایک لاسٹ ٹیسٹمنی ہے جی جی کہ یہ کوئی 7-8 سال پہلے کی بات ہے کہ میں صبح اٹھا ہوں اپنا بریک فاسٹ لینے کے لیے. تو میں نے جسٹ اپنا لیپ ٹاپ کھولا کچھ فیس بک وغیرہ دیکھنے کے لیے. میں فیس بک پہ اپنی ایریے کے ایک نوجوان بچے کو دیکھ رہا ہوں جس کی عمر جو ہے وہ 18 سے 22 سال کے قریب ہے. وہ مجھے نہیں جانتا لیکن مجھے یہ پتا کہ یہ میرے ہی ایریے کا آس پاس کا کوئی بچہ ہے. ہی واز ڈرنک, اس نے شراب پیا ہوا تھا اور وہ گر رہا تھا کدی ادھر کدی, اس کے ارد گرد لوگ اس کو مذاق کر رہے تھے. تو میں نے اسے دیکھا, مائی ہارٹ واز فل وتھ کمپیشن, میرا دل اس کے لیے تر سے بھر گیا. میں نے کہا بہت عجیب ہے. میں اس کو سکرول کرنے لگا. خدا نے کہا ویٹ, اگر تو اس شخص سے محبت کرتا ہے اس کی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر, اس کے لیے دعا کر. پاسٹر جی میں نے وہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کی اور میں 3 دن اس ویڈیو پر پریئر کرتا رہا. جب بھی مجھے یاد آنی میں نے اپنا لیپ ٹاپ کھولنا. ٹھیک 2 منتھ بعد میں اس کے پاس نہیں پہنچا. 2 منتھ بعد ایک دن میرے گھر کا دروازہ نوک ہوتا ہے, میں دروازہ کھولتا ہوں, سامنے وہ نوجوان کھڑا ہے. اس نے کہا پاسٹر فاقہ جون ہے آپ کا نام؟ میں نے کہا جی سر. آپ مجھے نہیں جانتے, میں آپ کو جانتا ہوں. میں نے اندر بلایا, اسے چائے پانی پوچھا. اس نے کہا نہیں پاسٹر جی دیکھیں میں بہت بڑا شرابی ہوں اور نیکسٹ ویک میں میرے بھائی بڑے کی شادی ہے اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں اس کی شادی پہ بہت شراب پیوں گا, میرے گھر میں ہنگامہ ہوگا, لڑائی جھگڑا ہوگا. تو آپ مجھے ابھی بپتسمہ دے. رات کے 9 بجے کا ٹائم تھا, جون جولائی کے دن تھے اور بہت بڑی گواہی ہے. اور میں نے سر اس کو لیا ساتھ اور ہم نے
گلی محلوں میں بائک پر ٹیوب ویل ڈھونڈنے شروع کر دیے. کوئی 4-5 کلومیٹر بائک ڈرائیو کرنے کے بعد ہمیں ایک ٹیوب ویل ملا. ہم نے اس شخص کو اٹھایا, ہم نے کہا ایسے ہماری رسم, اس نے ہمیں ٹیوب ویل آن کر کے دیا. جیسے میں اور میرا وہ بچہ ہم پانی میں اترے ہیں, ہولی اسپرٹ نے کہا رک ذرا, اس کو بپتسمہ دیتے ہوئے ویڈیو بنا. میں نے ویڈیو بنائی, اس نے پانی کا بپتسمہ لیا, وہ چرچ کا ممبر بنا, خدا نے اسے چھوا, اپنے روح القدس سے بھرا, اس نے توبہ کی. پھر خداوند نے مجھے کہا کہ اب تو اس کی یہ ویڈیو سوشل میڈیا پہ ڈال. ایک ویڈیو شیطان نے ڈالی تھی ایمانداروں کو ہرٹ کرنے کے لیے, اب ایماندار ویڈیو ڈالے شیطان کو ہرٹ کرنے کے لیے, شیطان کے منہ پہ تماچا مارنے کے لیے, اور دوسرے ایماندار جو ہیں ان کے ایمان کی تقویت کے لیے. بے شک. سوشل میڈیا, ڈیجیٹل میڈیا کا اگر آج ہم بات کریں سر, تو ہم بھی اس کے لیے دعا کریں خداوند تو ہمارے بھی مائنڈ کھول, بے شک, کہ کس طرح ہم جو ہیں وہ اس کام کو آگے لے. پاسٹر جی آپ کے گفتگو کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے, اور جس طرح آپ ایک جدت کے ساتھ جو ہے وہ خدا کی گواہی کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک عزم رکھتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے کہ آج کے دور کی یہ ہم ضرورت ہے کہ جتنے ریسورسز ہمیں اویلیبل ہیں, بھلے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے یا سوشل میڈیا ہے یا سیٹلائٹ چینلز ہیں, تو ہمیں ان کو استعمال کرنا چاہیے تاکہ لوگوں تک ہم یسوع کی گواہی جو ہے وہ پہنچا سکیں, انجیل پہنچا سکیں, اور بہت سی روحوں کو جیتنے کا سبب بن سکیں. میں چاہوں گا کہ آپ ضرور آج جب کہ یہ پلیٹ فارم موجود ہے تو اس کے وسیلے سے اپنے ساتھی خدام کے لیے اور نوجوانوں کے لیے, چونکہ آپ نوجوان ہیں, نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کس طرح ہم بہتر انداز میں مسیح کے نام کو جو ہے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو مسیح کے قریب لانے کا سبب بن سکتے ہیں. یہ کس طرح بہتر انداز میں مزید کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل برادر جی, میں جو ہے وہ اس پلیٹ فارم کے ذریعے وہ نوجوان جو خداوند کے ساتھ نہیں چلتے, وہ نوجوان جو ابھی سیمنریاں کر رہے ہیں یا مسیح میں بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ خدا کے کلام سے جڑیں. آپ کا ہر سٹیپ خدا کا کلام ہونا چاہیے. آپ ہر بات جو ہے وہ خدا کے کلام سے سیکھیں. جیسا کہ بائبل میں لکھا ہے کہ جوان اپنی جوانی کو کس طرح پاک رکھ سکتا ہے خدا کے کلام پر دھیان کرنے سے. انگلش بائبل میں لکھا ہے میڈیٹیشن. اگر آپ ہر روز خدا کے کلام پر میڈیٹیشن کریں گے تو پھر ہی آپ پاک رہ سکیں گے. اگر آپ کلام سے دور ہیں, آپ چیزوں سے دور ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم سیلف کنٹرولر ہیں, ہم گناہ میں نہیں جائیں گے, تو میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بالکل ایک فیک چیز ہے. آپ کو خدا کی حضوری میں بنے رہنا ہے. خدا کے کلام سے پیار کریں, دعا کریں, روزے رکھیں, پاک ہوتے چلے جائیں, اور میک شور کہ آپ کوشش کریں جس طرح خدا کے خادم نے آج اس پلیٹ فارم پر بیٹھے انہوں نے یہ خوبصورت سیٹ اپ لگایا تاکہ ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خدا کا کلام لوگوں تک پہنچ سکے, کہ آپ بھی اپنی منسٹری میں ایسا ضرور کریں. برادر جی ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے. جی ضرور. پچھلے دنوں میں ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میرے ذہن میں آیا کہ اگر آج رسول واٹس ایپ چلاتے, رسولوں, آپ بھی چلاتے ہیں واٹس ایپ, جی سب چلاتے, اگر رسولوں کا واٹس ایپ ہوتا تو ان کا ہر روز کا سٹیٹس ہونا تھا خدا کی آیتیں, کلام, بے شک. ان کا ہر روز کا جو پن میسج تھا وہ معجزے ہونے تھے. بے شک. اگر آج کے دور پر ایماندار یا رسول یہ کام کرتے تھے, جی تو کیوں نہ ہمیں بھی چاہیے کہ جو ڈیجیٹل میڈیا ہے اس کو اس طرح یوز کیا جائے کہ نوجوانوں تک. تو میرا پیغام نوجوانوں تک یہی ہے کہ آپ خدا کے کلام اور اس کی حضوری میں بڑھتے ہیں, کے ساتھ ساتھ آنے والے دنوں میں اس پر ضرور کریں. بے شک آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. اور ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا پاسٹر رفاقت جوان آج ہمارے ساتھ موجود تھے, اور انہوں نے بڑے خوبصورت انداز میں نہ صرف اپنی گواہی شیئر کی بلکہ ہم جو مسیح میں ہیں ہمیں اپنی گواہی کو دوسروں تک پہنچانے کے جو جدید وسائل ہیں ان کو استعمال کرنے کے بارے میں بھی ترغیب دی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کے جدید دور میں اگر ہم بہت سے لوگوں تک پہنچنا چاہتے ہیں, بہت سی روحوں کو خدا کے لیے جیتنا چاہتے ہیں, تو ہمیں سوشل میڈیا پہ جس طرح کہ انہوں نے بتایا کہ اگر رسولوں کے دور میں واٹس ایپ ہوتا تو ان کا روزانہ کا سٹیٹس جو ہے وہ یسوع کی باتیں ہوتی, بائبل کی باتیں ہوتی. آج ہمارا بھی سوشل میڈیا جتنے بھی ہمارے اکاؤنٹس ہیں, فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا کوئی بھی ہے, ٹک ٹاک ہے, ہمیں
خداوند کے نام کو سربلند کرنے کے لیے اور نجات کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ان سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ ہفتے آپ سے پھر ایک خاص مہمان کے ساتھ، ایک خاص یسوع کے گواہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر سہیل کو اجازت دیجیے۔